واقعہ مجھے اس وقت یاد آ گیا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کا، غور سے سنیے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، وہ ایک مرتبہ کپڑے دھو رہی تھی کسی جنگل میں بیٹھ کر۔ پانی جو کیا بولتے سمندر ہوتا ہے، سمندر کے کنارے کے پاس بیٹھ کر ایک عورت اپنے گھر کے اپنے بچوں کے کپڑے دھو رہی تھی، ساتھ میں اس کا بچہ بھی تھا۔ اب دیکھا کہ کپڑے دھوتے ہوئے ایک فقیر یہ چلاتا ہوا آیا کہ اللہ کے نام سے مجھے کوئی روٹی دے دو، اللہ کے نام سے مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے دے دو، میں 2 دن سے 3 دن سے بھوکا ہوں، کوئی چیز مجھے میسر نہیں ہو رہی ہے، کوئی مجھے کوئی چیز مانگنے کے باوجود، میں اپنی فقیری بتانے کے باوجود کوئی مجھے ایک وقت روٹی نہیں کھلا رہا۔ ایک فقیر کہتا ہوا اس عورت کے پاس آ گیا۔ اب جو عورت کپڑے دھو رہی تھی، اس عورت کے پاس صرف 1 روٹی تھی۔ کتنے روٹیاں تھیں؟ صرف 1 روٹی وہ عورت کے پاس تھی۔ اب عورت نے سوچا اب 1 روٹی ہے، فقیر مانگنے کے لیے آ گیا ہے، اگر میں اس کو پوری روٹی دے دوں تو میرے بچے کا کیا حال ہوگا، میرے بچے کے لیے میں کیسے بندوبست کروں گی؟ ایک تو غربت میں چل رہی ہوں، لوگوں کے کپڑے دھو کر ان سے جو رقم مجھے ملتی ہے اس کے ذریعے میں اپنے گھر بار کو چلاتی ہوں، اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرتی ہوں۔ جب وہ فقیر مانگنے کے لیے آیا تو عورت نے سوچا 1 روٹی ہے، 1 روٹی میں آدھی روٹی بھی فقیر کو دے دیتی ہوں۔ آدھی روٹی توڑا، فقیر کو دے دیا، اور آدھی روٹی لینے کے بعد فقیر دعائیں دیتا ہو اس عورت کو گزر گیا۔ اب آدھی روٹی اس عورت کے پاس تھی۔ جو عورت کپڑے دھو رہی تھی، کپڑے دھونے کے بعد وہ کپڑے سے فارغ ہو گئی، فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ اب جیسے ہی وہ عورت اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہی تھی، ایک بھیڑیے نے آ کر اس کے بچے کو اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ کتنی بڑی مصیبت، ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ ظاہر سی بات اگر میں اور آپ ہوتے تو فوراً دوڑ لگا، عورت کہاں سے بھاگ سکتی ہے؟ نہیں بھاگ سکتی۔ تو فوراً بھیڑیے نے آیا اور اس کے بچے کو لے کر کے اٹھا کر چلا گیا۔ اب عورت بھاگ نہیں سکتی۔ جیسے ہی عورت تھوڑا 2 قدم آگے بڑھائی، سامنے ایک درخت تھا۔ اس درخت سے اللہ پاک نے ایک ایسی چیز کو پیدا کیا، جیسے عورت 2 قدم آگے بڑھائی اور بھیڑیے نے اس کے بچے کو لے کر چلا گیا، اچک کر کے ہضم کر کے لے کر چلا گیا۔ درخت سے ایک ایسے زبردست انسان کو، جو ہٹا گٹا موٹا مضبوط انسان جس کا قد اونچا تھا، ایسے انسان کو اس درخت سے نمودار کیا۔ اور وہ انسان جیسے اس بھیڑیے کے ہاتھ میں اس بچے کو دیکھا، بھیڑیے کو پکڑ کر بھیڑیے کے ہاتھ سے بچے کو لے کر سائیڈ میں رکھ کر اس بھیڑیے کو اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا۔ اور پٹکنے کے بعد جس عورت کا جو بچہ تھا، جو بھیڑیا لے کر کے بھاگ رہا تھا، وہ بچے کو لیا اور جا کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا۔ اور پہنچانے کے بعد وہ جانے لگا، وہ عورت، وہ جو درخت سے انسان نمودار ہوا تھا، وہ عورت اس درخت سے، یعنی وہ انسان سے، وہ چیز سے پوچھنے لگی، اے انسان، اے اللہ کے بندے، جاتے ہوئے مجھے یہ تو بتا کر جا کہ تجھے کس نے بھیجا؟ وہ جو انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا، اسے جو انسان کی شکل میں درخت سے نمودار کر کے بھیجا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں بظاہر میں تو انسان دکھ رہا ہوں، بظاہر میں میں انسان نہیں ہوں، میں تیرا دیا ہوا صدقہ ہوں، جو تیری مصیبت کو دور کرنے کے لیے آیا ہوا۔ جو تو نے فقیر کو آدھی روٹی دی تھی، میں وہی آدھی روٹی تیرا صدقہ ہوں۔ اسی واقعے سے یہی بتانا چاہتا ہوں بزرگان محترم، ایک عورت تھی، فقیر کی ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے اس نے صدقہ کیا، اللہ پاک نے اس کے بچے کو بھیڑیا کے ہاتھ میں جانے کے بعد ختم ہونے سے، سلب ہونے سے اللہ پاک نے بچا لیا۔ یہ صدقہ کرنے کا فائدہ ہے۔ بڑے بڑے مصیبتوں کو اللہ پاک ٹال دیتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے جب کوئی بندہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ پاک اس کی بیماریوں کو، اس کی مصیبتوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے۔ اس لیے دوسرے نمبر پر حضرت لقمان حکیم نے عورتوں سے کہا، اگر تم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی
جاتی